کسی کا انتقال ہو جائے تو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا، واپس تو وہ آتا نہیں، صبر کرنے سے اجر ملتا ہے اور حوصلہ ملتا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ صبر کرے۔ اگر یہ بے صبری کرتا ہے تو یہ ان نعمتوں کی ناشکری کر رہا تھا۔ جانور تو نہیں، اللہ نے عقل دیا، شعور دیا اور ساری بات کا علم دیا۔ ایک صحابی تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ کا کوئی بندہ، آپ کا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں بچتا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے تھے، تو کوئی آیا کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آپ کا کوئی بچہ بڑی عمر کوئی پہنچتا ہی نہیں، سارے ہی چھوٹے چھوٹے چلے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو میرے بچوں کو اس فانی گھر سے اٹھا کر باقی رہنے والے گھر میں پہنچا رہا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کئی بچے ہوئے اور سب بچپن میں انتقال ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا چھوٹے چھوٹے سارے چلے جاتے، کوئی بڑے ہی نہیں ہو رہا؟ کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو میرے بچوں کو اس فانی دنیا سے اٹھا کر باقی رہنے والی جنت میں جمع کر رہے ہیں، وہاں جمع ہو رہے ہیں، وہاں ملوں گا۔ تو حوصلہ اور صبر یہ ضروری ہے۔ حوصلہ اور صبر کی جو داستانیں صحابہ اور صحابیات میں ملتی ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، بہت ہی عجیب، بہت ہی عجیب۔ ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، اسلام میں تو یہ واقعہ بھی ہے اور اس جیسے بھی کئی واقعے نکل آئیں گے، لیکن اسلام کے علاوہ کسی تاریخ کے، کسی مذہب کے، کسی قوم کے دامن میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ بہت عجیب بات، سنیے۔ یہ تو مرد تھے نا حضرت ابو ذر غفاری، اب عورت کی واقعہ سنیے، عورت کے حوالے سے۔ ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بیٹے تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ ان کی پھر بعد میں پہلے خاوند کے انتقال کے بعد شادی ہوئی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹا بچہ تھا۔ ابو طلحہ کہیں گئے ہوئے تھے باہر، یہ بچہ بیمار تھا، اور شام، اور اس دن ابو طلحہ کا روزہ بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شام کو جب ابو طلحہ واپس آئے تو تھوڑا تاخیر سے آئے، تو بیوی کو معلوم تھا رات کو انہوں نے آنا ہے، پیچھے سے ابو عمر کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، 4-5 سال کا بچہ ہوگا، انتقال ہو گیا۔ اب شام کو ابو طلحہ گھر واپس آئے تو آتے ہی سلام دعا کے بعد بچے کی خیریت پوچھی، انہوں نے کہا الحمدللہ بہتر ہے، سکون میں ہے۔ مومن تو مرنے کے بعد سکون میں ہی ہوتا ہے نا، کہ اب سکون میں ہے الحمدللہ، کہ ٹھیک ہے۔ ان کا روزہ تھا، کھانا کھایا اور ساری جو بھی ترتیب تھی سارا کچھ ہوا، انہوں نے آرام کیا، اور پھر رات کو میاں بیوی نے ملاقات بھی کی، ان کو طلب ہوئی ملاقات کی، انہوں نے ملاقات بھی کی۔ گھر میں چھوٹے سے بچے کی 4 سال کا بچہ ہے، اس کی لاش موجود ہے، خاوند کو کھلا بھی رہی ہے، پلا بھی رہی ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، خاوند نے ملاقات کا کہا، ملاقات بھی کر رہی ہے۔ عورت کا صبر اس درجے تک بھی ہوتا ہے۔ پھر سو گئے، فجر کے لیے، تہجد کے لیے جب یہ لوگ اٹھیں، اب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ سے پوچھا آپ ایک بات تو بتائیے، اگر کوئی امانت دے کسی کو اور بعد میں اپنی دی ہوئی امانت واپس مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی بندی، امانت واپس دے دینی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ کہا اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک اولاد دی تھی امانت کے طور پر، اللہ نے وہ واپس لے لی، یہ اس کا میت موجود ہے، اب جائیے تجہیز و تکفین اور قبر کے جو معاملات اگلے ہیں وہ سارے نمٹائیے۔ حیران ہو گئے کہ ایک عورت اتنا صبر کر سکتی ہے خاوند کی راحت کے لیے، خاوند کی خدمت کے لیے۔ ایسی کوئی مثال پوری زمین کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کہ ایک پاک دامن بیوی، ایک خاتون اپنے خاوند کے خیال کے لیے اس درجے تک خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ بھی حیران ہوئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کا یہ معاملہ ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، رات کو جو تم نے ملاقات کی بیوی سے اس میں دعا کی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو بعد میں پھر 7 یا 9 بیٹے عطا فرمائے، جنہوں نے پھر قرآن کا اور دین کا علم سیکھا، عالم بنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صبر کا تو بھائی یہاں تک معاملہ، مثالیں موجود ہیں۔ ایک صحابیہ تھی معاذہ
عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اور پوتے ایک غزوہ میں شہید ہو گئے۔ معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور پوتے ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ ادھر ادھر کی عورتوں کو خبر ملی تو فوراً پہنچی، ان کا خبردار مبارکباد دینے آئی ہو تو آ جاؤ اندر بیٹھو میرے ساتھ، رونا دھونا تو نکلو باہر، میں شہید کی ماں بنی ہوں اور شہید کی دادی بنی ہوں، مجھے مبارکباد دینی ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو بیٹھ جاؤ، رونا دھونا کرنا ہے تو پھر چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ صحابہ کی جان جاتی تھی، آخری وقت میں کیا کلمہ بعض دفعہ ہوتا تھا جب کافر ان کو کسی بھی طریقے سے شہید کر رہا ہوتا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو نمبر کم آ جائے تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر کم اور زیادہ آنے سے کیا کامیابی اور ناکامی، ابدی ناکامی اور ابدی کامیابی تو اتباع سنت کے ساتھ کرنے سے ہے یا نہ کرنے سے ہے۔ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔